کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شناخہ کے برائیوں سے توبہ کرنے کی بات پر مجھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں زبردست قحط پڑا، تو قوم موسیٰ نے التجا کی کہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ قحط دور کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کے ساتھ کھلے میدان میں جا کر دعا کی۔ یہ دعا مانگتے رہے، اے اللہ بارش برسا، مگر گرمی کی شدت بڑھتی رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساری سے عرض کیا، یا رب ہم بارش مانگتے ہیں اور تو تپش بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، تم میں ایک گناہ گار 40 سال سے میری نافرمانی اور حرام کاری میں لگا ہے، اس سے کہو وہ اس مجموعے سے الگ ہٹ جائے، میں اپنی رحمت بارش برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر اپنی قوم سے کہنے لگے، کون بخت انسان ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر کے ہم سب کو قحط میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے وہ مجموعے سے باہر نکل جائے، ورنہ بارش نہیں ہوگی۔ کسی کو پتہ نہیں وہ کون ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا۔ جو واقعی میں مجرم تھا وہ سوچنے لگا، اگر میں مجموعے سے باہر نکل آؤں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر کھڑا رہا تو بارش نہ ہوگی۔ اس نے چادر میں منہ چھپا لیا اور گرتے ہوئے آنسوؤں کو جذب کرتا ہوا دل ہی دل میں بلکنے لگا کہ یا اللہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا اور تو چھپاتا رہا، تو نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ آج میں توبہ کرتا ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے رسوائی سے بچا لے اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ اور جو ہی آنسوؤں کے قطرے ٹپکے، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام بارش کے برسنے سے تعجب سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ یا اللہ گناہ گار تو ابھی باہر نکلا نہیں، پھر بارش کیوں برسی؟ اللہ نے فرمایا، جس کی وجہ سے رکی تھی اسی کی توبہ سے بارش برسی۔ وہ اللہ جو 40 سال کے گناہ کو ندامت کے چند آنسوؤں کے قطروں سے دھو کر بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس کی طرف لوٹ آنے کو اے دنیا والو، اے عقل کے اندھو، ڈرامہ کہتے ہو؟ گرتے ہوئے کو سنبھال لو۔ شناخہ کے تائب ہو کر قرآن و حدیث کی باتیں کرنے کو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی ہے۔ یہ تو سوچو، کم از کم بلی چوہے کھا کر حج کو تو چلی، توبہ تو کر لی، مگر تم کیا چوہے کھاتے کھلاتے ہی مر جاؤ گے اور توبہ کو ناٹک کا نام دیتے رہو گے؟ اور اگر تم دوسروں کی توبہ پر گناہوں کی آر دلاؤ گے تو نعوذ باللہ توبہ نصیب نہ ہوگی۔ کوئی خود کو بدلنے کے لیے اسلام کے سانچے میں ڈھلنا چاہے تو کیوں کھینچتے ہو اس کی ٹانگ؟ کیا اسلام تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ یہ تو وہ سمندر ہے جس میں سینکڑوں گندے شندے دریا آ کر ملتے ہیں۔ اپنی شرافت اور نیکیوں پر تکبر کر کے کسی زانی، شرابی، فاحشہ کو حقارت سے نہ دیکھو۔ شیطان کی صفت ہے، اس نے آدم کو حقارت سے دیکھا اور خود پر تکبر کیا کہ میں آنکھ سے بنا ہوں اور آدم حقیر مٹی سے۔ اللہ پاک کو کسی کا کوئی عمل پسند آ جائے، کوئی ادب بھا جائے تو فحاشت کے اڈوں سے اٹھا کر کتنی ہی لڑکیوں کو رابعہ بصری جیسی بنا دیا اور ان کی نسلوں میں وقت کے ولیوں کو پیدا کیا۔ شرابیوں کو شراب کے اڈوں سے اٹھا کر تہجد گزار بنا دیا۔ جب اپنے نام کا اکرام کرتے دیکھا تو بشر حافی بنا دیا۔ ظلم و ستم، لوٹ مار کرنے والے ڈاکوؤں
کہ کوئی ادا بھائی تو ان کے دل کو ایسے نرم کر دیا، بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی تلواریں توڑ کر بیت اللہ شریف کا رخ کر لیا اور توبہ استغفار میں زندگی گزار دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کی عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ ابو داؤد۔ مطلب یہ کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت، بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ کہیں میرا اور آپ کا ثنا خاں کے عیبوں کو سوشل میڈیا پر افشاں کرنا اس کے بننے سے پہلے بگڑنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا، کیونکہ ثنا خاں کے شوہر مفتی انس اور ثنا خاں کو نکاح میں لانا ایک جرم بن گیا ہے۔ عوام تو عوام، اب خواص بھی فتووں کی تیاری کرنے لگے۔ بیچارہ انس کرے تو کیا کرے، ان کے تو دین و دنیا دونوں پر ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اگر دین کو سختی سے پکڑتے ہیں تو ثنا ہاتھ سے نکل جائے گی اور گھر برباد ہو جائے گا، اور اگر ثنا خاں کا تحفظ کر کے اپنا گھر بچانے پر آئیں تو جاہل عوام بھی فتوے دینے پر آ جائے گی، بلکہ اخلاق سے گری تنقیدوں کی بوجھار ہو رہی ہے جس پر وہ بیچاری رو رہی ہے۔ خود مفتی انس کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے، شاید میں نے یہاں کر غلطی کی۔ اگر خدا نخواستہ وہ عوام کی یعنی میری اور آپ کی اٹھ پٹانگ تنقیدوں پر واپس چلی گئی تو کس قدر سخت پکڑ ہوگی آپ کی اور میری، کس قدر نقصان ہوگا دین کا۔ کسی کافر کا بھی جنازہ دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رو پڑتے کہ ہائے میں اس تک کیوں نہ پہنچ سکا۔ مفتی انس کہتے ہیں، جتنا آ سکتی تھی آ گئی، تھوڑا سا وقت دو، کیونکہ ہر چیز کے بننے کے لیے وقت درکار ہے۔ شہید جنید جمشید رحمۃ اللہ جو ایک مثالی دائی بن کر شہادت کا درجہ پا گئے، ان کو دین کے اندر قدم جماتے پورے 6 سال لگ گئے تھے۔ تبلیغ جماعت والے بار بار ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے اور وہ چکمہ دیتے رہے، کیونکہ ابھی ہدایت کی گھڑی نہیں آئی تھی۔ پھر ایک بار مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ کی ترغیب و تشکیل پر انہوں نے 4 ماہ لگائے، اور جب لوٹے تو داڑھی رکھی، پگڑی باندھی، لیکن پھر ایک آزمائش آئی۔ ایمان والوں پر ہی آزمائشیں آتی ہیں۔ لبنان کی ایک لڑکی تھی نوال، اس نے ضد کی تھی کہ اگر میں گانا گاؤں گی تو جنید جمشید کے ساتھ۔ پیپسی والوں نے 2.5 کروڑ کا لالچ دیا ایک گانے پر جنید جمشید کو۔ مال وہ کالا جادو ہے جو اچھوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جنید جمشید نے داڑھی منڈائی، پگڑی اتاری اور لبنان چلے گئے۔ بقول علامہ اقبال کے، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب جنید جمشید کے جانے کا پتہ چلا تو میں نے 50 رکعتیں نفل صلاۃ حاجت اس کے دین میں واپس لوٹنے کے لیے پڑھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ثنا خاں کی استقامت کے لیے صلاۃ حاجت نفل نمازیں پڑھ کے دعائیں کریں، نہ کہ تنقید۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مولانا طارق جمیل کی دعا قبول کی اور ادھر جنید جمشید کا دل پلٹا، دین کی طرف وہ لبنان سے واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے داڑھی رکھی، مولانا طارق جمیل سے بڑی، اور پگڑی باندھی۔ اور فلمی دنیا
کہ دولت، شہرت، عزت اور واہ واہ پر لات ماری۔ اس عظیم قربانی پر اللہ پاک نے دنیا کی دولت کو کھینچ کر جنید جمشید کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج دنیا بھر میں جے ٹاپ کا بزنس کر رہی ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں 10 دن نکلے تھے کہ واپسی پر اللہ نے شہادت کا درجہ عطا کر دیا۔ ازدواجی زندگی میں بندھنے کے بعد ثنا خان کے لیے غیر تو غیر اپنے بھی تانے کستے نظر آنے لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کی نوکرانیاں بھی بی بی ثنا تم پر طنز کرنے لگیں گی، کیونکہ سنبھل کے قدم بڑھانا، ہر طرف لشکر شیطان ہے۔ سنبھل کے قدم بڑھانا کہ ہر طرف لشکر شیطان ہے، یہ ایمان کا راستہ مانند پل صراط ہے۔ ایسے میں ثنا خان ان باتوں سے، ان تنقیدوں سے، ان تیروں سے رونا نہیں، تلملانا نہیں، اور نہ واپس پلٹ کر اس گٹر میں جانے کا سوچنا نہیں۔ یہ تو شیطان کا لشکر ہے جو ہر تائب بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اس کو اس راستے سے ہٹا کر واپس گناہوں کی دلدل میں پھنسا دے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ تمہیں تو صرف کڑوی کسیلی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پڑھ لو۔ اس دین کی خاطر پتھر مارے گئے، ان کی اوجھلی ڈالی گئی، کچرا ڈالا گیا، گھسیٹا گیا، کسی نے تھوکا تو کسی نے گریبان پھاڑا، کسی نے سر پر مٹی ڈالی تو کسی نے تھپڑ مارا۔ ہائے ہمارے نبی کا ظرف کہ کسی کو بد دعا نہ دی، جس کے نتیجے میں کافروں کو ذلت و رسوائی ملی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس وقت تک کے لیے بلند کر دیا گیا جب تک کہ یہ اپنی امت کو جنت میں لے کر داخل نہ ہو جائیں۔ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دے کر اس گٹر سے نکال لیا جس کے اندر کتنے ہی خوبصورت حسین جوان ہیرو اور ہیروئنس دولت، عزت، شہرت کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے گھر میں مر کر سڑ گل گئی، اور تو کسی کا ریپ کر کے روندا گیا، تو کوئی لا علاج بیماری اور کینسر جیسی بیماریوں میں دواخانوں کے بستروں پر زندگی کی چند سانسوں کے لیے ترس ترس کر دولت ہونے کے باوجود مر گئے، تو کچھ بڑھاپے میں اولاد ہی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اولڈ ہاؤسز کے حوالے اس طرح کر دیے گئے جیسے کہ گھر کا کچرا باہر پھینک دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنی اولاد کو دیکھنے کی چاہ میں ترس ترس کر روتے روتے مر گئے۔ نہ دولت ساتھ دی، نہ عزت، نہ شہرت، نہ دنیا کی واہ واہ۔ یہ دنیا کی چکا چون دھوکے کا گھر ہے، مٹی کا ڈلہ، مچھر کا پر۔ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو دیندار شوہر ملا۔ میں امید کرتی ہوں تم وقت کے تنقید نگاروں کو رابعہ بصری بن کر دکھاؤ گی اور دعوت و تبلیغ کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو گی۔ آج مغربی ممالک میں مستورات میں کام کرنے والی تم جیسی لڑکیوں کی سخت ضرورت ہے جو انہی کی زبان انگلش میں انہیں دین کی بات بتا سکے۔ تمہارے لیے عرض ہے، عمر فاروق کا سا ایمان خوبی پیدا کر کہ شیطان تھرا جائے۔ عمر فاروق کا سا ایمان خوبی پیدا کر کہ شیطان تھرا جائے، باطل پہ تلوار نفس پہ پھٹکار بن جائے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو کامنٹ سیکشن میں ثنا خان اور مفتی انس کو اپنے قیمتی مشورے دے کر ان کی ہمت افزائی کریں۔ زندگی باقی تو بات باقی، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات باقی۔ اللہ حافظ۔